बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि जो गैर मुल्की अफराद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके हवाले से हुकूमत ने ये फैसला किया कि उनको उनके मुल्क ममालिक भी भिजवाया जाए और जिनके पास कानूनी कागजात हैं उनको रहने दिया जाए। तो इस हवाले से जब अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो बहुत से अफगान मुहाजिरीन खुद चले गए और बहुत से गिरफ्तार हुए, चूँकि उनके पास कागजात नहीं है। चूँकि जब अफगान वार शुरू हुआ तो बड़ी तादाद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ने रिहाइश इख्तियार की और उसके बाद इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में गए। उन्होंने बाकायदा कारोबार शुरू की और अब ये महसूस किया जा रहा है कि इनकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं और इनको वापस जाना चाहिए। तो इस हवाले से हमने आज नेशनल पार्टी के नायब सदर डॉक्टर इसाक बलोच साहब को ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब, अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो गैर मुल्की मुहाजिरीन कहें या जो गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर हैं और इस हवाले से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा मुतासिर हुआ तो यहाँ से जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनको वापस जाना चाहिए? देखिए ना बेदर साहब, सबसे पहले आपकी टीवी का उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मदद किया। ये बहुत जो है गंभीर मसला है और इसके मुख्तलिफ जो है एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात ये है, देखिए ना, जब 79 में अफगानिस्तान में एक तब्दीली आई तो ये जितने भी मुहाजिरीन थे उनका जो है, मैं कहता हूँ, सैलाब और फ्लड की सूरत में जो है वो पाकिस्तान आ गए। न सिर्फ कुछ लोग आ गए बल्कि कुछ लोगों को बाकायदा जो है पुश किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, उनको इनक्रेज किया गया कि आप लोग आ जाओ। और उस वक़्त कोल्ड वार का ज़माना था, अमेरिका ने जो है उनको रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। मैं तो समझता हूँ कि इन बेचारे अफगानों को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, इसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, और मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे आ गए हैं और कभी लड़ाई शुरू हो गई। और फिर मसला ये था कि सबसे पहली बात यह है कि जैसे यही मुहाजिरीन ईरान भी गए, लेकिन ईरान ने उनको कैंपों तक महदूद रखा। ईरान ने उनको जो है बिल्कुल जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया, उनके पास डेटा था, उनके पास रिकॉर्ड था, उनके पास सब कुछ था। हमारे पास 79 से लेकर आज तक कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हमारे पास इस किस्म की सूरत-ए-हाल नहीं है। उसमें अब तो खैर इन्होंने मुहाजिरीन की बात कर, उन्होंने शुरू तो किया हुआ है, लेकिन ये जो कहते हैं कि डेडलाइन 1 महीने का है, 1 महीने में मसला होगा, ये नामुमकिन है। अच्छा, आप क्या समझते कि ये तो खैर वो सिलसिला शुरू होगा, वो तो मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे या उसका जायज़ा लेंगे, तो अब जो ये जा रहे हैं क्या इनके जाने से हालात ठीक होंगे? लेकिन बिल्कुल इनकी जाने से हालात ठीक होंगे। पहली बात यह है कि इस वक्त ये मुल्क जो है वो बहुत बड़े मुआशी बहरान है और मुआशी बहरान का सबसे बड़ा सबब वो आबादी होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि भाई आबादी, ज़्यादा आबादी जो है एक किस्म का बम है, किसी रियासत पे गिरता है, उसकी मईशत पे गिरता है, उस पर समाज पे गिरता है, आपके हर शोबे को मुतासर करता है। अब ये इनकी तीसरी पीढ़ी है, बल्कि चौथी जो है उनका जनरेशन है, यहाँ पे पला पड़ा है। उस ज़माने में वो कह रहे थे कि 30 से 40 लाख है, तो मैं समझता हूँ कि 30 से 40 लाख नहीं है, ये कम से कम 1 करोड़ को उन्होंने क्रॉस किया हुआ। 30 से 40 वो जो कानूनी तौर पर उनके कागजात बने या माजर कार्ड बने, और फिर 1500 मील तवील बॉर्डर है। इस बॉर्डर में कोई रोक टोक नहीं, न कोई सिस्टम, न कोई इंदराज, न कोई एदाद शुमार, न कोई डेटा, न कोई नोटिफिकेशन। अब जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में बस रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुलाजमतें हासिल की हैं, बाकायदा शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग तो पकड़े गए, वो तो बाकायदा फौज में भर्ती हो गए थे, ऑफिसर्स थे, फिर बाद में पता चला कि जनाब मुहाजिर है, उन्होंने उनको निकाला।
بہت سب سے بڑا اس وقت کاروبار جو ہے کوئٹے کا کاروبار ہے، پشاور کا کاروبار ہے، وہ تو مہاجرین کے ہاتھ میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وار کے جتنے بھی پیسے آئے وہ ان کے ہاتھ لگ گئے. اب امریکہ آ گیا، فرض کرو کہتے ہیں بھائی 500 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے اس میں افغانستان میں خرچ کر چکا ہے. تو یہ سارے پیسے کہاں ہیں؟ سارے پیسے ساری دولت جو ان کے پاس ہے. اگر کسی نہ کسی صورت میں کسی نے کام کیا، کسی نے کنسٹرکشن کیا، یا نیٹو کا جو بزنس تھا وہ بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، تو اس کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھیں کوئٹہ کا پراپرٹی اگر پہلے 50 روپے میں تھا مثلاً فٹ، وہ جو ہے 5000 میں پہنچ گیا. اسی طریقے سے ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو ان کے جانے سے 3-4 جو بہت اچھے فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر بہت صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے پاکستان کا معیشت صحیح ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں، اگر کوئی اپنے گھر بناتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، وہ سستے ہوں گے. تو اچھا ہے، گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کو کنٹینیو کریں، کسی اور پریشر میں نہیں آئے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ 25,000 کے قریب لوگ ہمارے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، ہمارے کنٹریکٹر رہے ہیں، آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاؤ. بھائی ہم کیوں ہاتھ نہیں لگائیں؟ اگر آپ کے کنٹریکٹر رہے ہیں، ابھی افغانستان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ اسٹیبل حکومت ہے، جو بھی ہے ان کا معیشت بھی اگر دیکھا جائے تو قدرے بہتر ہے. ان کا افغانی جو ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کی اچھی قیمت ہے ہمارے روپے کی نسبت. تو ان کو جانا چاہیے، ان کو افغانستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے، اور ان کو پورا ڈیٹا کولیکٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کمپین چلائے. جب تک آپ لوگوں کو انوالو نہیں کرو گے، صرف اداروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے، صرف پولیس اس کو نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بعض سیاسی پارٹیاں بھی اس فیور میں ہے کہ نہیں، ان کو نہ جانے دیے. نہیں، وہ غلط ہے. دیکھیں نا، وہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ مثلاً اگر وہ یہاں کے شہری نہیں ہیں تو یہاں کے پہلے شہری کا حق ہے. جو یہاں کا پشتون صدیوں سے یہاں پہ رہ رہا ہے اس کا حق ہے. اگر آپ دیکھیں نا کچھ لاکھ میں آپ کو جائے، جو وہاں کا باشندہ ہے، جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہا ہے، وہاں کا جو کاکڑ ہے، وہاں کا جو ترین ہے، وہاں کے جو دوسرے قومیں جو رہتی ہیں، پشتون رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، ان کچھ لاکھ میں، وہ تو بالکل آٹھیں بنے وقت کے برابر. سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے. وہ تو بیچارے آئسولیٹ ہو گئے، ان کی زمینداری متاثر ہو گئی، ان کا کاروبار متاثر ہو گیا، سماج متاثر ہو گیا. اس کی وجہ ہے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. یہاں سے کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی بھی کرائم کرتا ہے. بہت سارے اغوا برائے تاوان ہوئے، لوگوں کو افغانستان لے گئے. میں کہتا ہوں اس قسم کے سینکڑوں کیسز ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے، کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. یہاں سے آپ کوئی کرائم کرو، جاؤ افغانستان میں، پھر آپ کا جو ایکسس افغانستان میں نہیں ہے. تو بالکل میں کہتا ہوں ان کو اچھے طریقے سے اس کو مزید جو ہے، ابھی اچھا ہے انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا، اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں. سب سے پہلی بات ہے، جو کہتے ہیں کہ لوگ انہوں نے اعداد و شمار جو ہے جمع کیے ہوئے ہیں کہ کتنے مہاجر ہیں، وہ اعداد و شمار ناکافی ہے. بلکہ مختلف جگہوں پہ سینٹرز بنائیں اور لوگوں کو کہیں کہ بھئی آپ کے ہمسائے میں کوئی مہاجر رہتا ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں. لوگ خود آ کے اس کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کریں گے، بھئی میرے ہمسائے میں یہاں کا لوکل آدمی فلانا ہے، یہ مہاجر رہ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو ایک سہولت بھی ہوگی. ابھی تک انہوں نے اس کو اتنا پبلک نہیں کیا ہوا ہے. اگر اعداد و شمار کسی ادارے نے جمع کیا اس کا، لوگوں کے پاس سب سے زیادہ اعداد و شمار ہے. لوگ جانتے ہیں، ایک دکاندار جانتا ہے میں دکاندار ہوں، میرے ساتھ 3 دکانیں جو ہے وہ جو ہے افغان مہاجر ہیں، ان کی نشاندہی کریں. تو یہ اچھا اقدام ہے. اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ یہاں کے جو لوکل جو پشتون ہیں اس کے ساتھ ظلم ہے. پھر دیکھیں میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مہاجرین کو نکالنا ایک مشکل صورتحال بھی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پشتون بھی رہتے ہیں، جو یہاں کے باشندے ہیں، صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں بلوچستان میں. زبان، کلچر، بود باش، ساری چیزیں ایک ہیں. اب ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. ابھی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کہ ہر آدمی جاتا ہے، ہر پشتون کو آپ چیک نہیں کر سکتے، ہر بلوچ کو چیک نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ صرف پشتون مہاجر نہیں، چاہے بلوچ مہاجر ہے، چاہے پشتون مہاجر ہے، جو بھی ہے اس کو یہاں پہ حق نہیں ہے. چاہے ہزارہ مہاجر ہے، اس کو یہاں پہ حق نہیں ہے. ان کو نکالا جائے اور وہ جائے افغانستان میں، ان کا ملک پھر اس کی ترقی میں حصہ لے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ اس حوالے سے آپ نے ہمیں اچھی معلومات فراہم کی. ناظرین،
افغان مہاجرین کے حوالے سے یا غیر ملکی جو مہاجرین ہیں، چاہے وہ افغانی ہوں، ایرانی ہوں یا کسی بھی ملک کے ہوں، ان کو اپنے ملک جانا چاہیے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ دوسرے ملک میں جائیں گے، بے شک آپ سروس کے لیے، آپ مزدوری کے لیے، آپ کام کے لیے جائیں، لیکن آپ کا اپنا ملک آپ کا منتظر ہے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔